السلام علیکم۔ التسلیم و احکام، سلام پھرنا نماز میں اور اس کے احکام۔ تسلیم کہتے ہیں سلام پھرنا، وہ تسلیمۃً ینصرف الاولیٰ منہما من صلاتی باجماع الامہ، کہ اجماع امت سے یہ ثابت ہے کہ جب بندہ سیدھی طرف سلام پھرتا ہے، ایک سلام پھرتا ہے تو نماز سے نکل جاتا ہے۔ فالتسلیمۃ الاولیٰ فرض والثانیہ سنہ باتفاق العلماء، اور علماء کے اتفاق سے بات ثابت ہے کہ پہلا سلام پھرنا فرض ہے اور دوسرا جو ہے وہ سنت ہے۔ حکا اجماع العلماء علی ذلک ابن عبد البر فی تمہید والاستذکار، اور اس پر اجماع نقل کے ابن عبد البر نے اپنی کتاب التمہید میں اور الاستذکار میں۔ والتحوی فی شرح معانی الاثر والقرطبی فی تفسیر، قرطبی نے بھی اپنی تفسیر میں، تحوی نے بھی شرح معانی الاثر میں۔ ان دخول اللہ سے ورکعوا مع الراکعین، جب انہوں نے اس آیت کی تشریح کی، قال لم یختلف من قال من العلماء بوجود التسلیم و بعدم وجوبی ان التسلیم الثانیہ لیست بفرض، وہ کہتے ہیں کہ چاہے اس میں سے کسی علماء نے اختلاف نہیں کیا، جو کوئی بھی علماء میں سے جنہیں علماء کہا ہی ہے بوجوب التسلیم، کسی نے بھی نہیں کہا ہے کہ یہ تسلیم واجب ہے، اور عدم وجوب کے اوپر ہیں وہ، کہ جو دوسرا جو تسلیم ہے ان تسلیم ثانیہ لیست بفرض، وہ فرض نہیں ہے، الا ما روی عن الحسن بن حی انہ اوجب تسلیمۃ معا، سوائے حسن بن حی کے کہ وہ دونوں طرف سلام پھرنے کو واجب سمجھتے تھے۔ وحکا کذالک الطحاوی فی شرح معانی الاثر، اور اسی کو روایت کیا اور پھر روایت کیا طحاوی نے شرح معانی الاثر میں، لم نجد عن احد من اہل العلم الذین ذهبوا الى التسلیمۃ الثانیہ من فرائض غیر حسن بن صالح، کہ حسن بن صالح کے علاوہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا علماء میں سے جنہوں نے بات کہی ہو کہ دو سلام میں سے ان الثانیہ من فرائضھا، کہ وہ فرائض میں سے۔ وحکا الاجماع ایضاً ابن رجب فی شرح البخاری، اور اسی کے اوپر جو ہے اجماع نقل کے ابن رجب نے بھی اپنی صحیح بخاری کی شرح میں، الا انہ لا یثبت عن رسول اللہ انہ سلم واحدا، وہ کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں مرفوعاً کہ انہوں نے ایک طرف سلام سے کہا، وانما کان یسلم مرتين، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دو طرف سلام کرتے تھے۔ وقولہ علیہ الصلوۃ والسلام تحریم و تکبیر تحلیل و تسلیم، وال ہنا للعہد والمعہود من سلامی تسلیمۃ، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ال ہے نا، یہ عہد کے لیے، اور معہود اس کا جو ہے من سلامی ہی التسلیمتان، اس کے سلام میں سے دو تسلیمیں، یعنی کہ یہ مصدر کے لیے آتا ہے نا بیسکلی، مصدر کا مطلب مصدر میں واحد اور مثنیٰ دونوں داخل ہوتے ہیں اور جمع بھی، تو اس سے مراد وہ نہیں ہے۔ وہ ثبت عن جامع میں صحابہ، اور کہتے ہیں البتہ صحابہ کی جماعت سے ثابت، تو وہ کہتے ہیں کہ البتہ وہ ثبت عن جماعت من الصحابہ، البتہ صحابہ کی جماعت سے ثابت ہے انہم کانوا یسلمون واحدۃ، کہ وہ صرف ایک طرف سلام پھرتے، مما یدل علی الترخیص، جو کہ اس کی رخصت پر دلالت کرتا ہے، یعنی کہ بھی جائز ہے۔ کما روى عبد الرزاق النافع عن ابن عمر، جیسے کہ مصنف عبد الرزاق میں ابن جریج النافع عن ابن عمر کی سند سے وارد ہے کہ بالکل گلن سند ہے، انہ کان یسلم عن یمین واحدۃ، کہ وہ اپنے سیدھے طرف ایک سلام پھرتے، اور یہی مصنف ابن ابی شیبہ میں وہ صحیح اور صحیح۔ وثبت عن عائشہ عند ابن ابی شیبہ عن القاسم عن عائشہ انها كانت تسلم تسلیمۃ واحدۃ قبالۃ وجهها، کہ اماں عائشہ بھی جو ہے وہ ایک طرف سلام پھرتی اپنی نماز میں، یعنی کہ آگے کی طرف واحدۃ قبالۃ وجهها، اپنا سر تھوڑا سا آگے کر کے سیدھی طرف، وہ صحیح اور یہ بھی صحیح۔ وثبت عن علی و انس وسلمہ بن الاکوع کذالک، اور اسی طرح علی علیہ السلام سے اور انس سے اور سلمہ بن الاکوع سے بھی ثابت ہے۔ وقد ذکر ابن القیم فی کتاب اعلام الموقعین المسئلہ وعلہ، اور یہ مسئلہ جو ہے ابن القیم نے بھی اپنی کتاب اعلام الموقعین میں ذکر کیا ہے، وعلہ ما جاء رسول اللہ من تسلیم بواحد من حدیث، اور انہوں نے تعلیل کی کہ رسول اللہ سے جو بھی آئے تسلیم واحدہ کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے۔ وبینہ فرضیت التسلیمۃ، اور انہوں نے واضح کیا کہ دونوں طرف سلام پھرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ وإعلال للأحاديث متین، وہ کہتے ہیں کہ بڑا پیارا کلام ہے ان کا جو انہوں نے مرفوع حدیث کی تعلیل کی ہے۔
اور میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بات اور بتاتا ہوں، عبدالرحمن الناظمی کی جو ہے نا جامع کامل، میں نے اس سے پہلے بھی کسی لیکچر میں اس کا ذکر کیا تھا، تو اس کے اندر آپ تسلیم واحدہ کے اوپر جا کے ان کا کلام پڑھیں گے نا، 2-4 صفحات کا، یہ 4 صفحات کا میکس یا 5، بڑا پیارا کلام کیا، بڑا تفصیل، مزہ آ جائے، وہ بھی پڑھیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ احادیث کا جو ہے نا انہوں نے بڑا سالڈ کام کیا اور بڑا اچھا رد کیا ہے، تعلیل کی ہے، ڈیپ روٹیڈ، گہری جڑوں والا۔ ولیکن القطع، لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے بفرضیت تسلیمۃ فی نظر، کہ جو انہوں نے کہتی ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنا فرض ہے، تو اس میں نظر ہے، یہ پرابلمٹک بات ہے۔ فلا اعلم من قال بذلك من الصحابہ ولا من التابعین بل عملوا خلاف ذلك كما تقدم۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ صحابہ تابعین میں سے کسی ایک نے بھی یہ بات کہی ہو، بلکہ انہوں نے اس کے خلاف عمل کیا۔ وہ اما زیادت، اور کہتے ہیں جہاں تک لہٰذا کبھی کبھار ایک طرف بھی سلام پھرنا چاہیے، اور جو اہل تشیع ہو گئے اس طرح مالکی، وہ تو پھرتے ہی ایک طرف ہیں۔ وہ اما زیادت و برکاتہ، اور کہتے ہیں جہاں تک زیادت کا تعلق ہے کہ السلام علیکم کہتے ہوئے دونوں طرف یا ایک طرف آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے فلا اصل لہ، تو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں۔ جاء فی نسخۃ عند ابی داؤد ویظہر انہ من بعض النساخ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ابو داود میں آیا ہے، لیکن ظاہر یہی ہے کہ یہ اس کے چند نسخوں میں، اور یہ ناسخوں کی غلطی ہے، ولیست فی الروایہ اصلا، اور یہ اصلا روایت میں، وان کانت فی الروایہ ثابتہ فہی شاذہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بالفرض کسی روایت میں آ بھی جائے تو پھر وہ شاذ ہے، کیونکہ یہ عام عمل نہیں ہے نا کسی سے روایت ہوا۔ البتہ اس میں ایک بات ہے کہ مصنف عبدالرزاق میں 2 روایتیں ہیں، ایک عمار بن یاسر سے اور ایک عبداللہ بن مسعود کے اپنے عمل کے طور پہ۔ عمار بن یاسر والی مجھے سنت کا کچھ پرابلم ہے، ابھی مجھے اس پہ تحقیق کرنی ہے۔ البتہ عبداللہ بن مسعود والی وہ ظاہراً صحیح لگ رہی ہے، لیکن اس کے آخر میں عبدالرزاق نے خود ایک بات کہہ دی کہ اظن لم یتابع علی احد، کہ کسی نے ان کی مطابقت نہیں کری اس میں، تو یہ ایک قرینہ ہے۔ وَإِن سَلَّمَ وَقَالَ، اور اگر، کیونکہ دیکھیں اب جیسے موطأ امام مالک میں عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے، اور جو ہے دیگر اور لوگوں سے بھی ثابت ہے کہ اپنا مصنف عبدالرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اس طرح بن ابی رباح سے غالب میں، مصنف عبدالرزاق میں، تو کتنا کچھ تابعین سے اور صحابہ سے، لیکن یہاں تو کسی تابعی سے بھی نہیں آیا نا کہ بندہ کہے کہ چلو کچھ تھا اس کے اوپر عمل۔ فَإِن سَلَّمَ وَقَالَ، اور اس معاملے میں حافظ ویلوزی اور یہ ان سب کو غلطی لگی علامہ البانی کو، کیونکہ وہ ثقہ کی زیادتی کے مطلقاً قائل تھے، تو بس شروع کرا دی ایک چیز۔ وَإِن سَلَّمَ وَقَالَ، اور اگر وہ سلام کہے اور کہے السلام علیکم ولم یقل ورحمۃ اللہ انصرف من صلاتی، تو اور وہ ورحمۃ اللہ نہ کہے تو اپنی نماز سے باہر نکل جاتا ہے۔ والاکمل ان یقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور زیادہ بہتر اور کامل یہ کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ اور یہ جو ابن عمر کی روایت ہے نا کہ وہ ایک طرف سلام کرتے، اس کے اندر تو الفاظ ہی اتنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں السلام علیکم بس۔ والسنہ ان یتم اللفظ فیقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سنت یہ کہ وہ لفظ کو مکمل کرے اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ واما الاختصار علی السلام علیکم فیظہر انہ لیس من السنہ، وہ کہتے ہیں کہ اور اگر کوئی بندہ السلام علیکم پر اختصار کرے تو ظاہر یہی ہے کہ سنت میں سے نہیں ہے۔ واما ما رواه النسائی واحمد عن محمد بن یحییٰ بن حبان عن امی عن ابن عمر النبی یقول عن یمینی السلام علیکم ورحمۃ اللہ عن یساری السلام علیکم، کہ جو روایت آئی ہے ابن عمر سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے طرف تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، لیکن بائیں جانب صرف السلام علیکم کہتے، السلام علیکم کہتے۔ فہذا اورد ابن عمر او من دونہ اختصارا لمعرفتی والا فهو لم یرد فی خبر صحیح مطلقا، تو کہتے ہیں کہ یہ غالب گمان یہی ہے کہ یہ ابن عمر کے اپنے الفاظ ہیں یا اس کے علاوہ کسی کے، اور کسی نے اختصار کرتے ہوئے کام کیا، والا فهو لم یرد، کیونکہ یہ اس کے علاوہ کسی بھی اور صحیح خبر میں مطلقاً نہیں آیا۔ ویدل علی انہ اوردہ اختصارا للعلم بھی، اور اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ علم کی بنیاد پر کسی نے، یعنی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بھئی السلام علیکم کہنا راوی کو کافی ہے، تو اس نے اس طرح خبر روایت کر دی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نسائی اور طحاوی جو ہیں وغیرہ ہم، اور ان کے علاوہ بھی رواؤ الخبر، انہوں نے خبر کو روایت کیا، وہ اتم التسلیم فی جہت ہے،
انہوں نے 2 طرح سے تسلیم کو مکمل ذکر کیے۔ وَسُنَّ فِي الالتفات ان یلتفت یمینا حتی یری من خلفہ خدہ الایمن۔ وہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جب بندہ اپنا سر موڑے سیدھی طرف اور الٹی طرف، تو اتنا موڑے کہ پیچھے والے جو اس کا گال دیکھ لیں سیدھا، وَیسارًا حتی یری من خلفہ خدہ الیسر، اور اسی طرح جب بائیں طرف پھیرے تو اس سے جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کا بایاں گال دیکھ لینا، لفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا ایسا۔ والانصراف من الصلاۃ لا یکون الا بالتسلیم عند جمہور العلماء، اور کہتے ہیں کہ جمہور علماء کے تحت نماز میں جو انصراف ہے وہ السلام علیکم کے بغیر نہیں ہوتا، تسلیم کے بغیر۔ ولا یحل للمصلی عمل شیء حتی یسلم، اور مصلی کے لیے جائز نہیں کہ کوئی بھی کام کرے جب تک وہ سلام نہ کرے، لعموم قولی تحلیل و تسلیم، کیونکہ رسول اللہ کا جو عمومی قول ہے کہ اس کا حلال کرنے والے نماز میں مباح اعمال کا جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا، تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم، تو اس کی تحلیل جو ہے اس کو حلال کرنے والی چیزوں کو اس میں وہ تسلیم ہے۔ وذالک خلافا للحنفیہ، اور وہ کہتے ہیں کہ حنفی اس میں اس کے مخالف ہیں، وهو قول ابراہیم النخعی و حماد بن ابی سلیمان وکذلک مروی عن عطاء، یعنی عطا سے بھی یہ روایت ہوا ہے کہ وہ جو ہے اور ابراہیم نقی اور حماد وغیرہ وہ کہتے تھے کہ انسان جب اپنی نماز سے فارغ ہو جائے تشہد آخر کے بعد تو سلام نہ کرے ولا یسلم۔ وقد سئل ابراہیم نقی الرجل یفرغ من تشہد ثم ينصرف قبل امامه قال لا شیء علیہ، کہ اگر بندہ اپنے تشہد سے فارغ ہو جائے نا نماز کے آخر میں، امام کے ساتھ رہے نماز کے آخر تک اور پھر امام سے پہلے فارغ ہو جائے اور اٹھ کے چلا جائے ایسی، تو کہتے تھے قال لا شیء علیہ، کہ اس کے اوپر کوئی حق نہیں۔ وعلی قول ابی حنیفہ تتفرع مسائل، من عمل ناقضا من نواقض الصلاۃ قبل التسلیم وبعد تشہد الاخر کمن احدث او انصرف عن قبلۃ او فعل شیئا من المبطلات ممن نص علیہ بعض الفقہاء کالاکل او تکلم وغیر ذلک فإن صلاته صحیحہ علی قول اہل الرأی۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں تک ابو حنیفہ کا تعلق ہے اس سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں۔ من عمل ناقضا من نواقض الصلاۃ، کہ جس نے تسلیم سے پہلے کوئی ایسے کام کر لی جس سے نماز ناقص ہو جاتی ہے، اور تشہد آخر کے بعد یعنی کہ اس نے تشہد التحیات پڑھ لیا اور سلام سے پہلے کوئی بھی ایسا کام کیا تو وہ ایسا ہے کمن احدث، جس نے نماز میں کوئی ایسا کام کیا جو کہ نماز کو توڑ دینے والا ہے لیکن اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، او انصراف عن قبلہ، یا قبلے سے ہٹ گیا، او فعل شیئا، یا اس نے کوئی ایسی چیز کی جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ممن نص علیہ بعض الفقہاء، جیسے کھانا پینا اور بات کرنا وغیرہ سے، فإن صلاته صحیحۃ علی قول اہل الرأی، تو اس کی نماز صحیح ہے اہل رائے کے قول کے مطابق، وهو قول مرجوح، لیکن یہ مرجوح قول مخالف للسنہ و عمل صحابہ و تابعین، کیونکہ ہمارے صحابہ اور تابعین کے مخالف ہے۔ اب دیکھیں یہ حنفی فقہ کا حل ہے، والصحیح انہ لا ينفتل الا بالتسلیم، اور وہ کہتے ہیں کہ صحیح یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ وہ جو ہے مڑ نہیں سکتا، لا ينفتل الا بالتسلیم، یعنی نماز کے علاوہ سلام کے علاوہ اور کسی چیز کے ذریعے نماز سے فارغ نہیں ہو سکتا، نہ مڑ سکتا ہے، لقول علیہ الصلوۃ والتحلیل والتسلیم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کا حلال کرنے والا تسلیم، یعنی اس سے مراد کیا ہے، لا یحل له ان یفعل شیئا الا بالتسلیم، کہ حلال نہیں کہ اس کے لیے کوئی بھی کام کرے سوائے تسلیم کے، یعنی تسلیم کے بعد۔ واللہ اعلم، اور اللہ ہی زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ یہاں پر شیخ عبدالعزیز ظریفی کی کتاب ختم ہوئی، بہت دعا فرمائیے گا میرے لیے کہ اللہ اس کو میرے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بنائے، جو بھی ابھی چند لوگ سن رہے ہیں، اگر چینل اڑا نہیں تو بعد میں بھی شاید لوگ سنیں، لیکن ابھی جو 2 4 5 سن رہے ہیں ان سے یہ التجا ہے کہ میرے لیے دعا بہت کریں، مجھے دعا کی بہت سخت ضرورت ہے، میرے وقت میں بھی برکت کے لیے، میرے دیگر اور معاشی اور دیگر مسائل کے لیے بھی، جنت و آخرت کے لیے بھی دعا کیجیے، اسپیشلی آخرت میری امپورٹنٹ، میری صحت کے لیے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک بار کم از کم زندگی میں اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس سے ذرا بھی فائدہ ہوا تو صرف ایک بار ابھی میری بات سنتے ہی اس ویڈیو کو سٹاپ کر کے ہاتھ اٹھا کے تھوڑی سی دعا کر لیں کہ یا اللہ اس لڑکے کو بخش دے، اس آدمی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔